اللہ تعالیٰ کے لیے تو کوئی چیز غیب نہیں ہے. ڈو یو انڈرسٹینڈ؟ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اور مجھے سمجھانے کے لیے یہ لفظ استعمال کیا. غیب تمہارے لیے ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی بھی چیز ہڈن نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے ہر چیز واضح ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات تو وہ ہے کہ اس سے کوئی سوال نہیں کر سکتا. کسی میں یہ طاقت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ سے سوال کرے. لیکن وَهُمْ يُسْأَلُونَ، اللہ تعالیٰ سوال کر سکتے ہیں اور کریں گے. اے انسان یہ مت سمجھنا کہ تیرا رب کمزور ہے. نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہیں. واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ واسع ہیں، وسعت والے ہیں، ہر چیز کا علم رکھنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتے. اس کا کیا مطلب ہوا؟ اللہ تعالیٰ کا جو عدل ہے نا، جسٹس، اٹس آن پرفیکشن. ولا یغیب عنہ شیء، اور اللہ تعالیٰ سے کوئی شے غیب نہیں ہے. اب دیکھیں نا، قرآن مجید میں بار بار اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ. اللہ تعالیٰ غیب کا علم بھی جانتے ہیں اور جو سب کے سامنے ہے شہادہ، اس کے بارے میں بھی جانتے ہیں. I talk to myself، میں اپنے آپ سے پوچھتا ہوں، اللہ تعالیٰ کے لیے تو کوئی چیز غیب نہیں ہے. ڈو یو انڈرسٹینڈ؟ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اور مجھے سمجھانے کے لیے یہ لفظ استعمال کیا. غیب تمہارے لیے ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی بھی چیز ہڈن نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے ہر چیز واضح ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں، اے انسان، تو چاہے دھیمی آواز میں بات کرے، تو چاہے تیری یور لپس آر کلوزڈ، تو اندر ہی کچھ مرمرنگ کر رہا ہے، بول رہا ہے، ہو سکتا ہے کسی کو پتہ نہ چلا ہو، اور ہو سکتا ہے تو چیخ چیخ کے کوئی بات کہہ رہا ہو. اللہ تعالیٰ کے لیے دونوں برابر ہیں. سبحان اللہ، دس از اللہ سبحانہ و تعالیٰ. ولا یغیب عنہ شیء، اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی چیز غیب نہیں ہے. ہی نوز ایوری تھنگ. والاشیاء کلها حقیرۃ بین یدی، ہر شے اللہ تعالیٰ کے سامنے حقیر ہے، کوئی ویلیو نہیں ہے. الذی لا یسأل عما یفعل وهم یسألون، اللہ تعالیٰ کی ذات تو وہ ہے کہ اس سے کوئی سوال نہیں کر سکتا. کسی میں یہ طاقت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ سے سوال کرے. لیکن وَهُمْ يُسْأَلُونَ، اللہ تعالیٰ سوال کر سکتے ہیں اور کریں گے. He has the authority. لا الہ غیر، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے. وَلَا رَبَّ سِوَاهُ، اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی رب نہیں ہے، کوئی پالنے والا نہیں ہے، کوئی سنبھالنے والا نہیں ہے، کوئی سسٹین کرنے والا نہیں ہے. اور لیٹ می ریمائنڈ یو ونس اگین، اب دیکھیں عموماً دنیاوی معاملات میں نا ہوتا کیا ہے، کوئی شخص اتنا پاورفل ہونا کہ اس کو مال کی بھی پرواہ نہیں ہے. ہی ہیز abundant money، اس کے پاس بہت سارا مال ہے، اس کے پاس عالی شان گھر ہے، ہو سکتا ہے وہ ایک پورے کنٹری کا کنگ بھی ہو، کسی چیز کی کمی نہیں ہے. اینڈ ہی ڈزنٹ نیڈ اینی ون. اب عموماً ایسے شخص سے یہ ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے کہ ایروگنس اس کے اندر آ جائے، وہ کسی کو کچھ نہ سمجھے، اور اگر کوئی اس کے راستے میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کرے، پھر وہ دکھاتا بھی ہے کہ تم نے مجھے روکنے کی کوشش کی ہے، پھر وہ اپنی پاور ایکسرسائز بھی کرتا ہے. isn't this the case؟ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پہ کیا فرمایا جا رہا ہے؟ وَلَا رَبَّ سِوَاهُ، حالانکہ ڈسپائٹ دا فیکٹ ہی از ہیونگ کمپلیٹ پاور اینڈ کمپلیٹ اتھارٹی، لیکن پھر بھی وہ رب ہیں. He is still taking care of you. He is still taking care of you day and night. وہ آپ کی فیملی کا خیال رکھ رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ، وہ آپ کے بچوں کا خیال رکھ رہے ہیں، آپ کے پیرنٹس کا خیال رکھ رہے ہیں، وہ آپ کا خیال رکھ رہے ہیں، بلکہ تمام انسانیت کا خیال رکھ رہے ہیں، بلکہ تمام کائنات، تمام مخلوقات، ذرہ ذرہ، ایک ایک ڈراپ، سنگل ڈراپ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کا خیال رکھ رہے ہیں. دس از اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اور ابن تیمیہ رحمہ اللہ وہ اس سینٹنس کے بارے میں کہتے ہیں ولا یعودہ حفظہما، وہذا النفی، کہ یہ جو نفی کی گئی ہے، یہ جو نگیشن کی گئی ہے، تضمن کمال قدرتہ، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت
کی پرفیکشن کا بیان ہے کہ ہاؤ پرفیکٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ از. اور آگے ریزن بھی دیتے ہیں فَإِنَّهُ مَعَ حِفْظِهِ لِلسَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا يُثْقِلُ ذَلِكَ عَلَيْهِ کہ اتنی عظیم سلطنت آسمانوں اور زمین کی جب بات کی جائے اور جو کچھ اس کے اندر ہے اس میں کرسی بھی ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عرش بھی ہے, کتنی مخلوقات ہیں, اللہ تعالیٰ کے لیے وَلَا يُثْقَلُ ذَلِكَ عَلَيْهِ اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی بھاری نہیں ہے. اور یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو مائٹینس ہے, جو پاور ہے, کتنی پرفیکٹ ہے. كَمَا يُثْقِلُ عَلَى مَنْ فِي قُوَّتِهِ ضِعْفٌ یہ تو اس شخص پر بوجھ پڑتا ہے جو خود ضعیف ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کمزور نہیں ہے. اے انسان یہ مت سمجھنا کہ تیرا رب کمزور ہے, نہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ واللہ علی کل شیء قدیر, اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہیں. واللہ واسع علیم اللہ تعالیٰ واسع ہیں, وسعت والے ہیں, ہر چیز کا علم رکھنے والے ہیں. This is what we have to understand boys. یہ آپ کا دین ہے, یہ اسلام ہے. اپنے رب کو پہچانیں. When you say اللہ اکبر, اب آپ کے دماغ میں وہ ساری چیزیں جو ہے فریش ہو جانی چاہیے. When you say اللہ اکبر, وہ اللہ ہیں. وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی شے کسی کو کنٹرول کرنا, مینیج کرنا مشکل نہیں ہے. So this was the statement of ابن تیمیہ. اور ڈاکٹر صالح الفوزان, سبحان اللہ, what a beautiful statement, یہ میں انشاءاللہ آپ کے سامنے پڑھتا ہوں. He says وَكُلُّ نَفْيِ فِي صِفَاتِ اللَّهِ تَعَالَى کہ اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی ایٹریبیوٹس ہم پڑھتے ہیں نا, فَإِنَّهُ يَتَضَمَّنُ إِثْبَاتُ الْكَمَالِ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات کی پرفیکشن بتاتی ہیں. مثال کے طور پہ میں ایگزامپل بھی آپ کے سامنے دوں گا. اب یہ بتانا یہ چاہ رہے ہیں ڈاکٹر صالح کہ بہت ساری ایٹریبیوٹس اللہ تعالیٰ کی نا ہم یعنی نگیشن میں پڑھ رہے ہوتے ہیں. ایگزامپل میں آپ کے سامنے رکھوں گا. بولتے ہیں ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ یہ نگیشن کے طور پہ بیان کی گئی ہیں, لیکن آن دا کونٹرری یہ اللہ تعالیٰ کی کمال پرفیکشن کے بارے میں بتاتے ہیں. وَلَيْسَ هُوَ نَفْيًا مَحْضًا وہ صرف نفی نہیں ہوتی بس. اب میں انشاءاللہ ایگزامپل رکھتا ہوں. مثال کے طور پہ پہلے تو اپنی دنیاوی ایگزامپل دوں گا, پھر کچھ آیات آپ کے سامنے کوٹ کروں گا. دیر از اے اسٹوڈنٹ اور میتھس کا جینیس ہے وہ, اور وہ کہتا ہے کہ میتھس از ناٹ ڈیفیکلٹ فار می ایٹ آل. اس نے میتھس کے بارے میں کہا ہے کہ وہ تو کچھ بھی مشکل نہیں ہے. اس نے نگیشن میں بات کی ہے نا, نہیں میں بات کی ہے, نفی میں بات کی ہے. اب اگر میں یہ سینٹینس کو دوسرے طریقے سے آپ کے سامنے رکھوں کہ میتھس از ویری ایزی فار می, بوتھ آر سیم رائٹ. ایک سینٹینس میں کہہ رہا ہوں کہ میتھس از ناٹ ایٹ آل ڈیفیکلٹ فار می, سو ایونچولی آئی ایم سیئنگ کہ میتھس از ویری ویری ایزی, میرے لیے کوئی بھی مشکل نہیں ہے. آل رائٹ. اسی طرح مثال کے طور پہ اب جم کی بات آ رہی ہے, مثال کے طور پہ if I say back in the days, اللہ تعالیٰ پھر وہ جو ہے وہ استقامت دے, طاقت دے, I used to play bench press 140 kg. اگر میں آپ کو کہوں کہ یار bench press 140 kg not difficult at all, یار وہ بائیں ہاتھ کی گیم ہے, 2 ہاتھ بھی نہیں چاہیے. ٹھیک ہے. What I'm trying to say here is it's very very easy, right? ایسا ہی ہے نا. تو ایک ہی بات 2 طریقوں سے بات بیان کی جا رہی ہے. اب اللہ تعالیٰ جب آپ کو کہتے ہیں قرآن مجید میں, آپ کو ایڈریس کر کے کہتے ہیں وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا, اللہ تعالیٰ کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتے. اس کا کیا مطلب ہوا؟ اللہ تعالیٰ کا جو عدل ہے نا, جسٹس, اٹس آن پرفیکشن. ڈو یو گیٹ دا پوائنٹ؟ یو ہیو ٹو سی دی ادر وے اراؤنڈ. جہاں پہ اب دیکھیں نا, سبحان اللہ, یہ اس کو ہم کہتے ہیں نا کہ دیکھیں ہاؤ ڈو یو انکریز یور ایمان. اب یہ جو اسکالرز ہیں نا, انہوں نے اپنی ساری زندگیاں لگائی ہیں, سبحان اللہ,
ہم تو آج بیٹھ کے کوزی ہو کے آرام سے جیکٹس پہن کے پڑھ رہے ہیں نا. دیز اسکالرز اب جب آپ اسلاف کی بات کرتے ہیں نا, انہوں نے کتنا ٹریول کرتے تھے یہ ایک ایک چیز کو پوچھنے کے لیے. امام بخاری کے بارے میں آتا ہے صرف ایک حدیث معلوم کرنے کے لیے ہی یوزڈ ٹو ٹریول thousands of miles. حدیث پوچھی, پتہ کیا اور واپس آ گئے. آج کا آپ کیا کرتے ہیں, واٹس ایپ کال, that's pretty much it. بس دین کو آج حاصل کرنا بہت آسان ہے, لیکن انفارچونیٹلی اتنے ہی ہم when it comes to دین اتنے ہی ہم جاہل ہیں. ہاں دنیاوی لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو ہم ڈاکٹر بھی ہیں, انجینئر بھی ہیں, ہم لوگ ہیکر بھی ہیں. بیک دین مائی ڈیڈ یوز ٹو کال می, پتہ نہیں وہ نئی چیز ایک ایپ آئی تھی, کوئی سافٹ ویئر تھا کہ آٹومیٹیکلی نا, ابھی تو میرے خیال سے وہ سی ڈی روم ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا, آئی ڈونٹ نو. اچھا آٹومیٹکلی بات کرتے کرتے نا اس بندے کا کمپیوٹر ایسا ہیک کر لیتے تھے کہ اس کی روم نا آٹومیٹک باہر آ جاتی, ایجیکٹ ہو جاتی تھی. وہ بندہ پریشان ہے, کیا جادو ہو رہا ہے, کیا ہو رہا ہے. مطلب پتر صبر کر جا, ادھر سے کنٹرول ہو رہا ہے. بہرحال what I'm trying to say here is, آج ہم سب کچھ ہیں, نہیں پتا تو صرف دین کا نہیں پتا.